السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس امید کے ساتھ ہم اپنے آج ایک نئے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، چیپٹر نمبر 4 یعنی باب چہارم۔ سمارٹ سلیبس کو فالو کرتے ہوئے باب چہارم کو ہم آج سمارٹ سلیبس میں ٹاپکس کو آج کور کریں گے۔ تو چوتھا چیپٹر ہے آپ کا تعارف قرآن حکیم۔ تعارف قرآن حکیم کے سلسلے میں آپ کی ٹیکسٹ بک پہ موجود پیج نمبر 58، 60 اور 61 میں موجود ٹاپکس کو آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو بلا تاخیر ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کا، قرآن کا مفہوم۔ قرآن کے لفظ قرأ سے بنا ہے۔ قرآن کا معنی پڑھنا، جبکہ قرآن کا معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ بعض کا خیال ہے کہ قرآن کا لفظ قرن سے بنا ہے اور قرن کے معنی ملا ہونے کے ہیں۔ قرآن مجید بہت پڑھی جانے والی کتاب ہے اور اس کے مضامین باہم یعنی ملے ہوئے ہیں، یعنی آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں یعنی کہ عام بول چال میں قرآن مجید اللہ عز و جل کا وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سالوں میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کے نام۔ قرآن پاک کا اصل نام قرآن ہے۔ اس کے علاوہ معروف صفاتی نام 55 یعنی 55 ہے۔ چند مشہور ذاتی اسماء قرآن کے درج ذیل ہے۔ سب سے پہلا نام القرآن، جس کے معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ الشفا یعنی روحانی شفا۔ الکتاب یعنی ایسی تحریر جو مکمل ہو۔ النور، روشنی اور ہدایت دکھانے والی۔ التنزیل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ۔ قرآن مجید کے چند مشہور صفاتی نام۔ پہلے ہم نے ذاتی نام پڑھیں، اب صفاتی نام پڑھیں گے۔ الذکر، العلم، التذکرہ، البیان، المبین، المجید یا مجید، الحکیم، الکریم، المبارک اور العزیز وغیرہ۔ قرآن حکیم سے متعلق بعض اصطلاحات یعنی بعض ٹرمنالوجی قرآن کے حوالے سے جو ہم پڑھتے اور سنتے آئے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی اہم ٹرمنالوجی اصطلاح جو ہے وہ ہے آیت۔ لفظ آیت کا معنی ہے نشانی۔ قرآن مجید کے ایک فقرے یا جملے کو آیت کہتے ہیں، کیونکہ ہر جملہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ قرآن حکیم کی موجودہ مروجہ قرأت کے مطابق آیات کی کل تعداد 6236 ہے، یعنی 6236 ہیں، جبکہ مشہور روایت کے مطابق 6666 ہیں۔ دوسری جو ٹرمنالوجی ہے قرآن کی وہ ہے سورت۔ سورت کے لغوی معنی ہے شرف، بلندی، چار دیواری۔ قرآن مجید کی سورت سے مراد ایک الگ اور مستقل باب ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی کل تعداد 114 ہے، سوائے سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ قرآن کی تیسری اصطلاح رکوع ہے۔ چند آیات کے ملنے سے ایک رکوع بنتا ہے، بعض رکوع چھوٹے اور بعض رکوع بڑے ہیں۔ رکوع کی کل تعداد 558 ہے، جبکہ مشہور تعداد 540 ہیں، جو کہ غلط ہے۔ کل 7 منازل ہیں، ان 7 منزلیں قرآن کی، اور کل 30 پارے ہیں۔ قرآن میں 14 سجدے ہیں، ایک سجدہ جو ہے وہ اختلافی ہے۔ نزول قرآن۔ نزول قرآن یعنی قرآن کی نازل ہونے کی ہسٹری اس میں ہم بیان کریں گے، پڑھیں گے۔ نزول قرآن کی ابتدا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع غار حرا میں عبادت اور غور و فکر کیا کرتے تھے۔ عمر کے 41 یعنی کہ 41
برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں حسب معمول عبادت میں مصروف تھے کہ جبرائیل علیہ الامین تشریف لائے اور سورۃ الگ کی یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھ اور تیرا پروردگار سب سے بڑھ کر عزت والا ہے، جس نے قلم سے سکھایا، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ الگ آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک۔ یہ سب سے پہلے وحی تھی۔ ان آیات کے پہنچانے سے پہلے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھ، یعنی اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، ما انا بقاری۔ فرشتے نے دوبارہ یہی الفاظ کہے اور دونوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی تھا۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جھنجھوڑتے۔ تیسری بار جبرائیل علیہ السلام نے مذکورہ بالا آیات پڑھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا اعلان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامتے ہوئے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا طاہرہ سے فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑاؤ۔ طبیعت سنبھلی اور سارا واقعہ انہیں سنایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نگہبان ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے، صادق اور امین ہیں، ناداروں کی دستگیری کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں اور راہ حق میں مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل انجیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ اس کے پاس تشریف لے گئیں اور سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کے پاس لے آئی۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ سن کر اپنی پہلی بات کو دہرایا، نیز بتایا کہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکال دیں گے، کیونکہ پہلے بھی ہر نبی سے لوگوں نے ایسا سلوک کیا۔ بتدریج نزول، یعنی کنٹینیوسلی۔ اس کے بعد وقت بہ وقت وحی نازل ہوتی رہی۔ اس طرح قرآن حکیم جو رمضان المبارک کی میں 7ویں آسمان دنیا پر یک باری نازل کر دیا گیا تھا، یعنی ایک دفعہ رمضان میں پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ نازل ہو گیا تھا۔ آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نجمہ یعنی کہ ٹکڑوں میں نازل ہوا۔ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں یہ حکمتیں بھی تھیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب مبارک پر ناقابل برداشت بوجھ نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اسے قول ثقیل یعنی کہ وزنی کلام قرار دیا ہے، چنانچہ سخت سردی میں بھی وحی نازل ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ نمودار ہو جاتا تھا۔ نمبر 2، احکام بتدریج مقصود تھی۔ احکام تجریج مقصود تھی کہ بندے کو ناقابل برداشت تکلیف نہ ہو، آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں کو سنوارتے چلے جائیں۔ یعنی تجریج کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ۔ تجریج۔ مدت نزول اور آخری آیت۔ قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تک چلتا رہا۔ کبھی کبھی وقفہ بھی آیا، جیسے فقرۃ الوحی کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کا نزول 22 سال 2 ماہ اور 22 دن میں مکمل ہوا۔
22 سال 2 ماہ اور 22 دن میں مکمل ہوا، اسی لیے ہم کہتے ہیں تقریباً 23 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ یعنی 10 ہجری کو حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد وہیں عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم دینکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج کے روز میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اس آیت کے نزول کے 81 دن بعد 12 ربیع الاول یعنی 11 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ وحی قرآن کے طریقے۔ وحی کے لفظی معنی ہے لطیف، اشارے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا، سمجھنا، سمجھا دینا، یا خفیہ اشارہ دینی اصطلاح میں اس سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام تک پیغام الہی پہنچانا۔ نزول وحی کے کئی صورتیں ہیں۔ قرآن حکیم وحی کے مندرجہ ذیل صورتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نمبر 1، فرشتے کی اصل شکل میں آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی اپنی اصل شکل میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات قرآن پہنچاتے تھے، جسے غار حراء میں پہلی وحی میں سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اصلی شکل میں آ کر پہنچائی تھیں۔ دوسری صورت، یہ دوسرا طریقہ، فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے۔ روایت کیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، جو کہ ایک بہت خوبصورت صحابی تھے۔ نمبر 3، سلسلۃ الرجاس، گھنٹی بجنے کی آواز۔ بعض دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھنٹی کی آواز کے ساتھ بھی آتے تھے۔ وحی کی مشکل ترین صورت تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ گھنٹی کی آواز کی صورت میں وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر سخت ہوتا تھا کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بوجھ ہو جاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری یعنی اونٹنی وغیرہ بھی اس کے بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی۔ قرآن مجید کی وحی یعنی وحی متولو یعنی جس کی تلاوت کی جائے کی یہ صورتیں تھیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری صورتوں مثلاً رؤیائے صادقہ یعنی سچے خواب، رؤیا خواب کو کہتے ہیں رؤیائے صادقہ یعنی کہ سچے خواب، اور دل میں الہام سے بھی وحی الہی آتی تھی۔ اس کو وحی غیر متولو کہتے ہیں، یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور قرآن پاک کا حصہ نہیں۔ نزول کے 2 ادوار، یعنی قرآن کے نازل ہونے کے 2 زمانے تھے۔ تاریخی اعتبار سے نزول قرآن کے 2 ادوار ہیں، یعنی مکی اور مدنی دور۔ جو آیات اور صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، خواہ مکہ میں یا مکہ کے باہر، وہ مکی، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں، خواہ وہ مدینہ میں یا مکہ میں یا کسی اور مقام پر، وہ مدنی آیات اور صورتیں کہلاتی ہیں۔ قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں سے 86 یعنی 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 یعنی کہ 28 جو ہے وہ مدنی ہیں، یعنی قرآن کا 1/3 جو ہے وہ مکی صورتوں میں مشتمل ہے، جبکہ 1 پورشن جو ہے وہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی ہے۔ اب توقیفی کا کیا مطلب ہے یہ ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیات اور صورتوں کی 2 ترتیبیں ہیں۔ نزولی، پہلی ہے نزولی، اس سے مراد وہ ترتیب ہے جس کے مطابق قرآن حکیم نازل ہوا۔ اس ترتیب کے مطابق پہلی وحی
سورۃ علق کی ابتدائی آیات ہیں، جبکہ آخری آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلامی دینا۔ موجودہ ترتیب نزولی نہیں، جو موجودہ ترتیب ہے وہ نزولی اعتبار سے نہیں ہے، جس قرآن سے قرآن نازل ہوا اس ترتیب سے بھی قرآن تحریری شکل میں نہیں ہے، قرآن کی شکل میں توقیفی۔ اب ہم توقیفی سمجھتے ہیں، توقیفی کیا ہے؟ توقیف معنی ہے واقف کرنا، آگاہ کرنا۔ اس ترتیب سے مراد وہ ترتیب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرمائی، اس لیے اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو فرما دیتے کہ فلاں آیت کو فلاں آیت کے یا سورت کے بعد یا اس کو اس سے پہلے لکھ لو۔ چنانچہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات سورۃ علق کی موجودہ ترتیب میں سورت نمبر 96 یعنی 96 ہے، جو نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے، وہ موجودہ قرآن میں 96 نمبر آیت ہے، سورت ہے۔ سورت میں موجود ہیں وہ 5 آیتیں، جبکہ آخر میں نازل ہونے والی آیت الیوم اکملتم، یہ والی جو آیت ہے وہ 5ویں سورت المائدہ میں ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا مکی سورت سے ہوئی ہے، جو کہ سورت فاتحہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کی سب سے پہلے سورت جو ہے وہ مکی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ سورت فاتحہ۔ اس کے بعد 4 طویل صورتیں مدنی ہیں۔ پہلی جو صورت ہے قرآن کی وہ ہے سورت فاتحہ، وہ مکی ہے۔ اس کے بعد 4 طویل ترین صورتیں ہیں، وہ چاروں کے چاروں مدنی ہیں۔ آخری 4 صورتیں بھی مکی ہیں۔ قرآن کا جو اینڈ ہوتا ہے آخری 4 صورتیں ہیں وہ مکی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں مکی صورتوں کی امتیازی خصوصیات۔ یہ ایک اہم سوال ہے، کبھی آپ کو پیپر میں آ جائے تو اس کو آپ نے یہ سارے پوائنٹ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ مکی صورتوں کی کیا کوالٹیز ہیں، کیا خصوصیات ہیں، اور مدنی صورتوں کی کیا کوالٹیز ہیں، کیا خصوصیات ہیں جو ان دونوں کا آپس میں فرق کرتی ہیں۔ تو مکی صورتوں کی امتیازی خصوصیات میں نمبر 1 ہے مکی صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں۔ دوسری کیا ہے؟ مکی صورتیں نسبتاً مختصر اور چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور نمبر 3 اور ان میں سجدہ تلاوت آتا ہے۔ مکی صورتوں کے مضامین زیادہ تر عقائد و ایمانیات سے متعلق ہیں۔ نمبر 5 مکی صورتوں میں یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 5 مرتبہ مدنی صورتوں میں یہ الفاظ بھی خطاب کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے۔ صرف 2 مدنی صورتوں میں البقرہ اور عمران میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 7 جن صورتوں میں لفظ کلا یعنی ہرگز نہیں آتا وہ مکی ہیں۔ کلا، کاف لام الف لا، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ہرگز نہیں، وہ مکی ہیں۔ اور نمبر 8 اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اور نمبر 9 مکی صورتوں میں سابقہ انبیاء اور رسول کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 10 مکی صورتوں میں اکثر کفار مشرکین کو سخت عذاب کی وعید اور اہل ایمان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں مدنی صورتوں کی امتیازی خصوصیات کی طرف۔ نمبر 1 مدنی صورتوں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں۔ نمبر 2 مدنی صورتیں نسبتاً طویل ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مکی مختصر ہیں جبکہ مدنی طویل ہیں۔ نمبر 3 مدنی صورتوں میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے ہم نے مکی صورتوں میں کیا پڑھا تھا؟ یا ایھا الذین یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مدنی میں کیا یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ نمبر 4 مدنی صورتوں میں روزہ، زکوٰۃ کے احکام اور مناسک حج وغیرہ مذکور ہیں۔ نمبر 5 مدنی صورتوں میں اہل کتاب کا ذکر اکثر ملتا ہے۔ نمبر 6 مدنی صورتوں میں شرعی، معاشرتی، سیاسی احکام مثلاً حدود، قصاص، نکاح، طلاق اور تجارتی لین دین وغیرہ سے متعلق احکام کا ذکر ملتا ہے۔
نمبر 7 مدنی صورتوں میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 8 ان صورتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہمارے آج کے لیکچر یعنی لیکچر نمبر 6 مکمل ہوا۔ اس کے آپ اب اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ آپ کا شارٹ سلیبس کے مطابق ہوم ورک جو ہوگا وہ ہوگا ایکسرسائز آپ کی 4 چیپٹر کی جو ہے وہ پیج نمبر 74 پہ ہے۔ آپ کی ایکسرسائز ٹیکسٹ بک پہ موجود ہے پیج 74 پہ۔ تو پیج 74 پہ آپ نے جو پہلا لانگ کویسچن ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 4 اور کویسچن نمبر 5، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 1، کویسچن نمبر 4 اور کویسچن نمبر 5 یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ تو یہ 3 لانگ کویسچن جو آپ کا آج کا ہوم ورک ہے اسمارٹ سلیبس کے مطابق۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جو بات سمجھ نہ آئے وہ پوچھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔